بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیا کریں، اس سے جسم کی سوزش و درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گردے کے مرض میں انگور بہت مفید چیز ہے اور یہ سخت زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ دھنیا جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائیفائیڈ میں بہت مفید ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن یہ مہینہ اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا۔ 1 چمچ زیتون میں 1/4 چمچ ہلدی مکس کر کے سونے سے پہلے استعمال کریں، یہ آنتوں کے زخم کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو، گرم پانی میں 2 دانے کلونجی اور تھوڑا سا ہاضمے والا چورن ڈال کر پی لو، درد ختم ہو جائے گا اور معدہ بھی ٹھیک ہونے لگے گا۔ انسان کی خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ خشک کھانسی کی تکلیف ہو تو کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھایا کریں۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیا کریں، چکر آنا رک جائیں گے۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ مجرموں کے لیے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کریں، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیں۔ یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے سلاد کا استعمال جسم کو ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، اور نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتیں۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھاؤ۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑ دینے سے چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس پانی کے اندر سونف اور تیل کے چند قطرے شامل کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن 3 کھجوریں لیں اور ہر ایک کھجور پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ سورہ کوثر اور پھر 7 مرتبہ المقیت الکریم پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ خوشحالی اور برکت کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ ہو، ہلدی، مروٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام 1 کپ پانی میں ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ شریف آدمی مال کے خرچ کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور کمینے لوگ اپنے محسن کے ساتھ برائی کرنے سے ہی خوش ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ جو عورت پتلی ہو اور وہ موٹی ہونا چاہے تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبہ روٹی بھگو کر کھائے، چند دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔